حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ اسلام میں ایک نہایت اہم مقام رکھتی ہے کیونکہ وہ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی کی۔ انہیں جنت میں بسایا گیا جہاں ان کی رفاقت کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا ایسی مخلوق بنائی جائے گی جو فساد برپا کرے گی؟ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ 2:30۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور ان کی علمی برتری کو فرشتوں پر واضح کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے حکم کی تعمیل کی سوائے ابلیس کے، جس نے تکبر کی بنا پر انکار کیا اور اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ حضرت آدم کا جنت میں قیام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا، جس کے نتیجے میں وہ جنت سے نکال دیے گئے اور زمین پر بھیج دیے گئے۔ توبہ اور نبوت۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا نے اللہ سے مغفرت طلب کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اسی کے ساتھ حضرت آدم کو نبوت عطا کی گئی اور انہیں ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی اولاد کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دیں۔ اولادہ اور نسل انسانی کا آغاز۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ہاں کئی اولاد ہوئی جن میں حضرت شیس علیہ السلام کو بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ان کی نسل سے انسانیت کا آغاز ہوا۔ وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 930 سال تک زندہ رہے اور جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت شیس علیہ السلام نے ان کی تدفین کی۔ حضرت آدم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری سب سے اہم ہے، اور اگر ہم غلطی کریں تو سچے دل سے توبہ کریں کیونکہ اللہ تعالی رحم فرمانے والا ہے۔